الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا امدادكن ازرن جو غم آزادكن در دین و دنیا شادكن یا غوث اعظم دستگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے سجدے میں آقا چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا
مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کے بازو کٹانا، اور نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، مل جائے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے، خالق کائنات بھی ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمہ جانے جانا، امت کے والی، غریبوں کے آقا، مسکینوں کے داتا، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، معصوم آمینہ عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے پھول نچاور کرنے کے بعد تمامی حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس جامع مسجد میں ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ نہایت واجب الاحترام ہماری اس جامع مسجد کے امام صاحب، نائب امام، خادمین، اس کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ، ہمارے پیارے نعت خواں حضرات، اللہ تعالی سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے سینہ اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن جو ہے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر قرآن کریم سے ہٹ کر بندہ کوشش کرے کسی کتاب سے ہدایت ڈھونڈنے کی تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن نے بتایا مصطفیٰ کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں اور مصطفیٰ کا گھرانہ بھی بڑا ہے۔ اچھا، آج کل جو زیادہ غور طلب بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنے ہی
اپنے مسلک کو پڑھ گئے اور نوچنا شروع کر دیا۔ شاید آپ کو ایک جملہ یاد ہو، اگر نہیں یاد تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ میں نام نہیں اس ہستی کا لوں گا، لیکن اس ہستی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے۔ تو وہ جملہ ہو سکتا ہے آپ سب نے سنا ہو۔ وہ ایک ہی بات ہی فرمایا، دھر دھر کتےو مالکا نہیں پہ گئے ہو، نوکر کی تے نخرا کی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے جو اسلاف نے اتنے سالوں سے وہ بنایا ہے نا، جو ایک مسلک کے گرد ایک دائرہ بنایا، جو حفاظت کر رہے تھے نا، انہوں نے اس کو خراب کرنا شروع کیا، جن کی ذمہ داریاں تھیں، جو چوکی دار تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ پڑھوں رب کا قرآن؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس رہنے والے جو ہیں نا، ان کے قریب رہنے والے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ نام یاد رکھنا ہے۔ کیا نام لیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ شہزادے ہیں جناب حضرت زبیر بن عوام کے۔ حضرت زبیر بن عوام کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جلوہ گر ہیں، حاضری خدمت نے، مجلس لگی ہوئی ہے، مسند صدارت پر بیٹھے ہیں جناب حضرت امام حسن ابن علی خون بطول نواسہ رسول۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے، یوں ہاتھ باندھ کے، مسند صدارت میں امام حسن جلوہ فرمائے، یوں بیٹھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا یوں پسینہ صاف کرتے، پھر بیٹھے۔ حضرت امام حسن اٹھے اور تشریف لے کر چلے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت جی کیا بات ہے، پہلے آپ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، اب آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے ایک ہی جملہ ہے، اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے۔ فرمانے لگے تینوں پتہ نہیں بیٹھا کون سی؟ کون بیٹھا؟ وہ مصطفیٰ کا نواسہ بیٹھا، حسن بیٹھا تھا۔ حضرت جی ٹھیک ہے حسن بیٹھے تھے، لیکن آپ بھی تو کم نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں جن کا نام ہے ان کے لخت جگر ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے بھی ہیں۔ آپ بھی صحابی رسول ہیں، بڑا اللہ نے مقام دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے میں خاموشی سے اس لیے بیٹھا تھا، میں جانتا ہوں میرے باپ کا نام زبیر ابن عوام ہے، لیکن جو بیٹھا تھا نا اس کے باپ کا نام علی شیر خدا ہے۔ حضرت جی آپ کی بھی بڑی شان ہے، آپ بھی صحابی ہیں۔ اچھا میں یہ کسی کی شان کم یا زیادہ کر کے نہیں بتا رہا، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل یہ جو فیس بک کی مفتی بیٹھے ہیں، باتیں بنانے والے بیٹھے ہیں، ادھر سے بات پکڑی ادھر سے ٹانگ کھینچی، اس کی پکڑ لی ادھر کی پکڑ لی۔ او بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا میں عبداللہ ابن زبیر کا، میں زبیر بن عوام کا بیٹا ہوں، جو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ وہ اتنی شان۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا میں جہاں تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، قیامت تک کوئی ماں فاطمہ نہیں ہوگی، اور قیامت تک جب ماں فاطمہ نہیں ہوگی پتر حسن و حسین بھی نہیں ہوگی۔ تکبیر! اللہ
اچھا یہ ہو گئی تھی ضروری بات. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. پڑھوں رب کا قرآن. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جزاک اللہ. صحابہ کرام نے نا مشورہ کیا, یار پہلے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے, تجارت بھی فرماتے تھے, معاملات کرتے تھے. اب سرکار نے کیا نبوت کا اعلان, تو لہذا مصروفیت بڑھ گئی ہیں, ملنے والے زیادہ ہو گئے ہیں, لہذا سرکار تجارت کو وقت نہیں دے سکتے ہیں. اور یار جس نے ہر جمعے تقریر کرنی ہوتی ہے, حضرت جی پورا ہفتہ تیاری بھی تو کرنی نا. ہاں جی نواں ساڑھی ڈیمانڈ بھی ہے, نویں تو نواں موضوع لے کے آؤ جی. ہاں جی وہ میں نے ایک جگہ پہ کربلا بیان کی تو مجھے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے پچھلے سال بھی تسی یہی کربلا بیان کی تھی, اس سال بھی یہی کر چھڈی ہے. میں کہ یار کربلا تو ایک ہی ہوئی ہے نا, کہڑا ہر سال نمی کربلا ہوئی جڑی سی بار بار نمی بیان کریے بار کیا. اور جس نے گفتگو کرنی اس نے تیاری بھی کرنی ہے, جس نے دین کا کام کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے, اس نے وقت بھی دینا ہے. تو دین کا جو وقت ہے نا یہ یاد رکھیں, یہ مکمل 24 گھنٹے, یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے بندہ موجود رہے, دین یہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصروف ہوئے, صحابہ کرام نے کہا کہ یار سرکار کا خاندان ہے, ازواج مطہرات ہیں, بچے ہیں, سرکار کے بھی اخراجات ہیں, ہم یوں کرتے ہیں آپس میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں. توجہ طلب بات ہے, آپس میں کچھ پیسے اکٹھے کر سرکار نو جا کے نا نذرانہ پیش کریں گے. صحابہ کرام نے جتنے بھی جس کے حصے میں آتے تھے سب نے اکٹھے کیے, اکٹھے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, لجپالا آپ پہلے ایک تجارت کر فرماتے تھے, اب کوئی ایسا آپ کا سسٹم نہیں ہے, آپ کے مہمان آتے ہیں, گھر بار ہیں, بچے ہیں, یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا تحفہ نا ہماری طرف سے یہ نظر ہے, قبول فرمائیے. اچھا جب سرکار نے دیکھا نا میرے صحابہ لے کے آئے ہیں تو سرکار نے کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گئے. یاد رکھیں جب لجپال خاموش ہوتے ہیں پھر رب کا قرآن نازل ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے لاڈلے محبوب, اے پیارے ان کو کہہ دے میں نے تمہارے لیے جو تبودوں کی گئے, تم وہ لوگ تھے جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے, تم وہ لوگ تھے جو بھرے بازار میں اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا کرتے تھے. وہ بھی ایک زمانہ آیا 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 1500 درہم میں بازار میں بیچ دیا, 500 درہم تقسیم کر لیے. تم وہ لوگ تھے جو بیٹیاں زندہ درگور کر کے فخر کیا کرتے تھے. میں آیا, میں نے آ کر تمہیں بتایا جنت 7 آسمانوں سے اوپر تھی, کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لے آیا. میں نے تمہیں بتایا باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے, جس نے دیکھنا ہے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے, اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لے, باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. بڑی شان, بڑی شان, بڑی شان. ہاں تم تو جہالت کے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے, لہذا اب جہالت کے اندھیرے سے نکالنا ہے. ہاں جی جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. ایمان ملا ان کے یہ رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے.
الا المودۃ فی القربى رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا. او یہ جو میں نے تمہیں دی ہے نا، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ تقوی، یہ قرآن، یہ جو تمہارے لیے میں تگدو کی محنت کی ہے، ہاں جی، غار میں جا جا کے تمہارے لیے دعائیں کی. صحابہ فرماتے 3 دن ننگ گئے تھے، سرکار لبن ہی نہ. وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کی دید ہوتی تھی. ہاں جی، اب جی 3 دن ہو گئے سرکار کو ڈھونڈ رہے ہیں، سرکار مل نہیں رہے ہیں. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پر پہنچے، ایک چرواہا ملا، پوچھو ہمارے آقا کو دیکھا، کہنے لگا یار میں جانتا تو نہیں لیکن ایک میرا مسئلہ تو حل کر. جو کیا مسئلہ ہے جی تمہارا؟ حضرت حسنین کریمہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، غار کے منہ کے آگے میری بکریاں بیٹھی ہیں، اٹھاتا ہوں اٹھتی نہیں، پانی پلاتا ہوں پیتی نہیں، چارہ دیتا ہوں کھاتی. وجہ کیا ہے پتہ نہیں. ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، روئی جا رہا ہے، وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے، ایک ہی بات کہہ رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کی خیر میں. اور چھوڑو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہی لجپال آقا ہے. یہ جو ساری تگودو کی ہے نا، اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو میں تو اس کا بدلہ مانگتا ہی نہیں ہوں تم سے، تم دے ہی نہیں سکتے ہو، اور تم میرے پاس یہ نذرانہ لے کے آئے ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کا بدلہ نہیں. لجپالا بتائیے پھر کیا؟ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى. اور جو میرے قریبی اہل ہیں، قریبی رشتہ دار، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان سے محبت کر لینا. کیا کرنا؟ ان سے محبت کرنا. کیا کرنا؟ کتنی کی محبت کرنا؟ ہر شے سے بڑھ کر ان سے پیار کرنا. محبت ٹوٹ کر محبت جو ہوتی نا، ٹوٹ کر محبت. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہاں جی ہاں جی، ایک طرف 12,000 اور ایک طرف صرف 72 ہے، کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی ڈر کا ماحول نہیں تھا، یہ تو جرت و بہادری کا ماحول تھا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کا قرآن نازل ہوا، کیا فرمایا کہ اس کا اجر میں نہیں مانگتا ہوں، صرف اتنا کرنا کہ میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. اچھا جی، اور آگے میرے کریم نے کیا فرمایا؟ اسی میں بھی تمہارا بھلا ہے. یا رسول اللہ وہ کس، اچھا یہ غور طلب بات ہے، آقا وہ کس طرح؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں تقویٰ دیا، اللہ کی محبت دی، اللہ کی معرفت دی، اگر چاہتے ہو کہ یہ محبتیں، یہ ایمان، یہ تقویٰ تمہارے پاس برقرار رہے، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس برقرار رہیں، اگر تم چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا. اگر میرے گھر والوں کی محبت میں کمی آ گئی، نہ تمہارا ایمان رہے گا، نہ تمہارا تقویٰ رہے گا. اور یہ مصطفیٰ کا گھرانہ وراء الورا گھرانہ ہے. اس کی مثال ایک اور لے لیجئے. حضرت ربیہ نا سرکار نو وضو کروا رہے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو موقع ملا ہو اپنے مرشد کو وضو کروانے کا، کوئی خدمت کرنے کا، تو کیا سواد آتا ہے وہی جانتا ہے جو اہل نسبت ہوتے ہیں. ہاں جی، اور وہ حضرت ربیہ وضو کروا رہے ہیں. مصطفیٰ کریم جمال میں آئے تو پوچھا سل ربیہ، ربیہ مانگ کی مانگنا ہے. اچھا جی، اب حضور نے حد نہیں لگائی، ہاں جی یہ چیز مانگ سکتے ہو. یہ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، توجہ رکھنی ہے. یہ میرے پاس پڑا ہے کپ، یہ اس میں بظاہر تو میں چائے پی رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے یہ کپ مانگے تو میں آپ کو یہ کپ دے سکتا ہوں؟ بتائیے. نہیں دے سکتا. میں نہیں دے سکتا. آپ مجھ سے یہ مائک مانگ لیں، یہ کرسی مانگے، یہ میں دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا مالک ہی نہیں ہوں. یہ تو قاری صاحب نے محبت سے چائے انہوں نے پیش کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. کپ میرا نہیں.
آپ مجھ سے میری چیز مانگیں جس کا میں مالک ہوں، مجھ سے میرا موبائل مانگیں، مجھ سے میری گاڑی مانگ لیں، مجھ سے میرے کپڑے مانگیں، دستارشی مانگیں، میرا چشمہ مانگ لیں، میں ان چیزوں کا مالک ہوں، یہ میں دے سکتا ہوں۔ حضرت ربیہ نے مصطفیٰ کو وضو کروایا، سرکار نے پوچھا سل ربیہ، ربیہ کوئی شہد چاہیے دی، مانگ کی مانگنا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ اب یہ نہیں دیکھا یہ چیز سرکار کی ہے کہ نہیں ہے، یہ مانگوں نہیں مانگوں، حضرت ربیہ جانتے تھے۔ المرافقۃ فی الجنۃ یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ، جس طرح میں یہاں پہ آپ کو وضو کروا رہا ہوں اسی طرح جنت میں بھی اسی طرح وضو کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا کیا کیا مانگا؟ جنت بھی مانگی، مصطفیٰ کا ساتھ بھی مانگا، اور مصطفیٰ کی خدمت کا موقع بھی لے لیا۔ اب جنت مرنے کے بعد ملے گی، قیامت کے بعد آئے گی، کیا معاملہ ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا میں نہیں دے سکتا، مجھ سے آپ میں یہ چیزیں مانگے نا، یہاں کی چیزیں مانگے، میں نہیں دے سکتا، اور یہ تیرا میرا اختیار ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی المرافقۃ فی الجنۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے جنت بھی چاہیے، آپ کا ساتھ بھی چاہیے، جنت میں خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا یار یہ کیا مانگ رہا ہے، میں دے نہیں سکتا ہوں، بلکہ فرمایا جا ربیہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، زندہ باد، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور جو رسول اللہ کا مل کر پڑھے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیہ میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ اب میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس طرف آیا۔ آگے بھی حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہ نعمت تمہارے پاس برقرار رہے تو سرکار نے فرمایا اے ربیہ پھر سجدوں کی کثرت نہ چھوڑنا۔ اپنے صحابی کو حضور فرمایا سجدے کی کثرت نہ چھوڑنا، پھر تمہیں یہ نعمت ملے گی، میں نے دے تو دی ہے۔ اور یارو مصطفیٰ کے ہر فرمان میں ایک حکمت چھپی ہے، اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ایمان برقرار رہے، رب کی محبت رہے، تقوی پرہیزگاری تمہارے پاس رہے، فرمایا ایک ہی راستہ ہے، میری اہل بیت سے محبت کرتے جانا۔ بس اہل بیت سے محبت ہوگی تو یہاں بھی وارے نیارے اگلے جہان میں بھی کرم ہو جائے گا۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ نے بھی پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ کے زیادہ قریب کون ہے؟ حدیث پڑھ دو پھر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال علی، ایک علی ہے۔ علی کون ہے؟ فرمایا علی میں مصطفیٰ کی جان ہے۔ علی کون ہے؟ میرے کریم ارشاد فرماتے گئے اللہ نے حکمت کے 10 حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ کل کائنات میں تقسیم کر دیا گئے، باقی 9 کے 9 حصے اللہ نے میرے علی کو عطا فرما دیے ہیں۔ حیدر حیدر حیدر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں سن لو میں علم کا شہر ہوں، میرا پیارا علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمت وعلی
علی بابا، فرمایا من یأتی الحکمہ فلیأتی البابا، جسے حکمت چاہیے ہو علی کے قدموں میں آ جائے، جسے علم چاہیے ہو علی کے قدموں میں آ جائے۔ یا رسول اللہ کیا کیا ملے گا؟ فرمایا میرا علی وہ گئے، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا، مومن اس سے دور ہو نہیں سکتا ہے۔ حیدر حیدر علی علی کرنے والوں، میرے مولا علی کو میرے رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے گئے میرا علی وہ گئے جس کی زبان پر اللہ حق جاری فرما دیتا ہے۔ قال علی قال علی و فاطمہ، ہائے ہائے، میرے گھرانے میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ فرمایا قال علی و فاطمۃ و بناہما، فرمایا ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے اور ان کے بچے ہیں۔ فرمایا یہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان و عظمت بیان کرتے جائیں تو بڑا ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کا مقام صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا آل الجمع، اے میدان محشر میں کٹے ہونے والوں، وَعُدُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھیں بند کرو، گردنیں جھکاؤ، میدان محشر میں اعلان ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات کرنی ہے، دیکھتے ہیں کس کس کو سمجھ آ جائے گی۔ اے میدان محشر میں کٹھے ہونے والوں، کیا کرو؟ وَعُدُّوا أَبْصَارَكُمْ، آنکھیں بند کرو، نظریں جھکاؤ، گردنیں جھکاؤ۔ کیوں؟ کس لیے؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بنت محمد تريد التبرع على الصراط، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان سیدہ زہرا حضور جان، کہ شان سیدہ زہرا حضور جان۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے نا، حضور علیہ السلام نے نا اپنی چادر مبارک، چادر حضور کملی یوں نا سرکار نے اس طرح ایداں کر کے کھول لی، فاطمہ میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت فاطمہ ہی سرکار کے سینے سے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی بھی آئے، علی تو میری جان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مولا علی کو سرکار نے کب سینے سے لگایا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں میری عمر 7 سال تھی اور سرکار مجھے لینے میرے گھر آئے، میرے والد جناب ابی طالب سے کہا کہ یہ مجھے دے دیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کے ساتھ جانے کی خوشی تھی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے گھر میں یہ میرا ہی کمال ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے گھر کے صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے گوڈے تھلے لا کے فرمایا علی آ جا یار میرے سینے نہ لگ جا۔ علی فرماتے ہیں میں بھاگ کر آیا، مصطفیٰ کے سینے سے لگ گیا۔ 6-7 سال عمر تھی تب لگا۔ پھر ایسا لگا کہ جب مصطفیٰ کو قبر انور میں اتارا تب بھی مصطفیٰ کا سینہ علی کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ کون علی ہے؟ باتیں کرنے والے بڑے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے یوں چادر کھولی، علی آجا سینے سے لگ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسن ہے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں دیا۔ حضرت امام حسین آگے سرکار نے پھر کیا دعا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مصطفیٰ سینے میں لگا کے فرماتے ہیں اللہم انی
اہل البیت فطاہرہم تطہیرا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے مالک و مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے، انہیں اس طرح پاک فرما دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جناب اسامہ فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا، میں کریمہ کا کام کر کے واپس آیا۔ جب میں واپس آیا میں نے کیا دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام چادر لے کے جلوہ فرمائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کام آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ میں کبھی ایسے دیکھتا ہوں کبھی ایسے، سرکار نے نا کوئی شے لکوئی ہوئی ہے، کوئی خاص شے ہوئے نا تو اس کو کل لکول سرکار نے یوں چھپایا ہوا ہے کچھ۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے اسامہ کی ویکھنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چھپایا کیا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نا یوں چادر ہٹائی، جب چادر ہٹائی دیکھا ایک طرف حسن پاک ہے دوسری طرف حسین پاک ہے۔ اللہم انی احبکما فاحبہما واحب من یحبکما۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے مالک و مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور میرا جو غلام ان سے پیار کرتا جائے، میرا جو غلام او حسین سے پیار کرنے والوں، حسن سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا جو غلام میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا جائے، اے میرے مالک و مولا تو میرے اس غلام سے بھی پیار فرما۔ اللہ یا رسول اللہ، بڑی شان والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى۔ فرمایا میرا محبوب، میرا پیارا لاڈلا محبوب جب بھی بولتا گئے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ وہ بھی بولتا گئے جو رب ذوالجلال کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں علی شیر خدا ہے، اس گھرانے کا بچہ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ ذرا گج کے کو بچہ اوے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات پینڈا حضرت جی اے او شور ڈٹھا اللہ والے گل ہی مکا چھوڑی، جنہ دے لاڑے لگے گل مکا چھوڑی، بیساں چ پے نہیں قبلہ حضرت صاحب بیساں چ پے کدی ہاں جی تربیت ہی ایسی کر چھڑی، اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں اور ڈٹھا سا ہاں جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ منتظمین اور جنہوں نے بھی اہتمام کیے ہیں اللہ تعالی سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔